تقسیم نے ہمیشہ ہی محبت کا نقصان کیا ہے۔ دوستوں، میرا نام ہے راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ دوستوں، تقسیم نے انسانیت کا ہمیشہ ہی نقصان در نقصان کیا ہے۔ کبھی ملکوں کی تقسیم، کبھی زبان کی تقسیم، تو کبھی سرحدوں کی تقسیم۔ اس تقسیم نے انسان کو تقسیم در کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے زبانوں کی تقسیم کی، قوموں کی تقسیم کی، ملکوں کی تقسیم کی، نسلوں کی تقسیم کی، ہم نے علم تک کو نہ چھوڑا، اور آج ہم نے علم کو بھی تقسیم کر دیا۔ ہم نے علم کو دینی علم اور غیر دینی علم میں تقسیم کر دیا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے مدارس کے علماء دین نے نہ صرف یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو غیر دینی قرار دیا، بلکہ غیر شرعی اور حرام تک قرار دیا۔ کچھ ایسے بھی آج کل مولوی حضرات ہیں، کچھ ایسے بھی نعت خواں ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کی کھل کر تردید کی، مخالفت کی، باقاعدہ طور پہ ان والدین کو طنز کیا، ان کے متعلق نازیبہ ترین الفاظ استعمال کیے۔ اور پاکستان میں کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں مولوی حضرات نے پروفیسرز اور ٹیچرز لوگوں سے معافیاں منگوائی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں پڑھاتے ہیں، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے فزکس اور کیمسٹری یا کسی اور میڈیکل وجہ موجود ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور طاقت موجود ہے؟ دیکھیں دوستو، ہمیں اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کائنات کے پیچھے جو بھی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ سبب پیدا کیے ہیں۔ وہ اگر سبب فزکس، کیمسٹری یا میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس سے کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کیوں اختلاف ہے؟ دیکھیں، ہمارے مولوی حضرات سمجھتے ہیں کہ دینی علم صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ دعائیں آتی ہیں، اگر آپ کو وضو کرنا آتا ہے، اگر آپ کو نماز ادا کرنی آتی ہے، یا اگر آپ کو غسل خانے میں جانے کی اور آنے کی دعائیں آتی ہیں، تو صرف اور صرف فقط یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں ہے، اور یہی علم ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی علم نہیں ہے۔ یہی علم اللہ تعالیٰ کے آپ کو قریب کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں آپ کو حاصل کروا سکتا۔ دیکھیں دوستو، یہ فکر انتہائی خطرناک ترین فکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ لا یتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سیروا فی الارض، اس زمین کی سیر کرو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خود تمہاری ذات، یہ کائنات، یہ زمین، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ان تمام چیزوں کی گردش، یہ تمہارے لیے آیات ہیں، میری نشانیاں ہیں۔ کس قسم کی نشانیاں ہیں؟ یعنی نشانی سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی آیت یا نشانی سے آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی عمل موجود ہے۔ مثلا اگر یہ گھڑی یہاں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اگر یہ کتاب یہاں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی لکھنے والا ہے۔ تو دوستو، اس تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے، لیکن اگر آپ گھڑی کے پیچھے کسی فزکس کا تذکرہ کر دیں اور اس کتاب کے پیچھے ایک رائٹر کی محنت کے ساتھ ایک پین نے عمل کیا ہے اور اس کی روشنائی سے الفاظ لکھے گئے ہیں، اور اس پہ اگر آپ کسی فزکس، کیمسٹری یا کسی اور علم کا ذکر کر دیں تو یہ غیر شرعی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیر دین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ اگر اس کائنات میں غور و فکر کریں گے تو آپ اس کائنات کے بہت سارے رازوں سے واقف ہو جائیں گے۔ آپ واقف ہو جائیں گے اپنی ذات سے،
آپ واقف ہو جائیں گے اس کائنات کے رازوں سے، بھیدوں سے۔ تو جو راز اور بھید آپ جانیں گے، اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور قدرت کے قریب ہو جائیں گے۔ تو وہ علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت دکھائے، وہ غیر شرعی اور غیر دینی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی قرب، اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت کا آپ کو نظارہ کروائے، وہ غیر دینی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت آپ کو بتا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام مرشد سید جون ایلیا کے اس شعر سے کریں گے: داستان ختم ہونے والی ہے، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ دوستو، میں ہوں راحیل انجم اور آپ دیکھ رہے تھے لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ اسی طرح کی اور معلومات، ویڈیوز اور معلوماتی چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس طرح کتابوں کا ریویو پیش کریں گے کہ آپ کی کتابوں میں دلچسپی بڑھے، لیکن کتاب کا سسپنس ختم نہ ہو۔ انشاءاللہ جڑے رہیں، اپنا دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا دھیان رکھیں۔ فی امان اللہ، بہت شکریہ۔